قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل الابرار۔ امام حسین نے فرمایا میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ ہاں عزادارو، یہ شب گزر گئی، قیامت کی شب تھی۔ اب یہ جو دن ہے اور اذان علی اکبر سے جو جنگ شروع ہوئی، کہ جو امام کا مؤذن تھا حجاج بن مسروق، آج کی صبح امام نے کہا کہ میرے لال علی اکبر آج تم اذان کہو۔ ہاں عزادارو، علی اکبر نے اذان کہی، علی اکبر کی آواز پورے کربلا میں گونجی۔ رسول کا لہجہ زینب ام کلثوم نے سنا، رسول کی آواز حسین نے سنی۔ اے عزادارو، اب یہ آخری آواز ہے، اس کے بعد جو ہے یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ عزادارو، اذان علی اکبر کے بعد جنگ شروع ہوئی اور سجدہ حسینی پہ یہ جنگ اختتام ہوا۔ عزادارو، آج روز عاشورہ ہے، آج جو ہے عصر کا وقت ایسا وقت ہے، آپ دیکھیں کہ آج جو ہے سورج کو بھی گرہن لگ جائے گا۔ کیوں؟ ارے علی کی بیٹی کی جو حجاب اس طریقے سے، لیکن ہائے خیمے میں آگ لگ گئی۔ ہائے حسین جب قتل گاہ میں ہے، یہی زینب ایک بلندی پہ آئی۔ ہاں عزادارو، اس سال کا محرم جو ہے ہر عزادار کو یاد رہے گا کہ مولا ہم آپ کے تعزیے کو اٹھا نہ سکے۔ ہاں عزادارو، آپ دیکھیں یہاں تک یہ وقت آتا رہا کہ ہر ایک اجازت لیتا ہے، میدان میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، آواز دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چچا خبر لیجئے، کوئی کہتا ہے آقا آخری سلام۔ حسین میدان میں جاتے ہیں، ایک ایک لاش کو لاتے ہیں۔ ابھی ایک لاش کی آواز آئی، آقا خبر لیجئے، پھر لڑتے ہوئے میدان میں گئے کہ پھر آواز آئی، آقا خبر لیجئے۔ ہاں عزادارو، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ علی اکبر آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لال جاؤ تم ماں سے جنگ کی اجازت مانگو۔ ہاں عزادارو، علی اکبر ماں کے پاس آئے۔ ماں نے کہا اے میرے لال، تجھے پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لو۔ اے عزادارو، علی اکبر زینب کے پاس آئے، پھوپھی کے پاس آئے، سوال کیا، نہ شہزادی ہیں کہتی ہیں، نہ نہیں کہتی ہیں، اور آخر میں جب علی اکبر کو اجازت ملی، ہاں عزادارو، جب علی اکبر میدان کی طرف چلے تو امام حسین نے کہا اے میرے لال مڑ کر دیکھتے جانا۔ کچھ دور چلے، ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا کہا بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا اے بیٹا، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ہاں عزادارو، میں آپ کو درمیان میں ایک واقعہ سنائے کہ ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا مہدی، اور وہ جو ہے انجمن کے صاحب بیاض تھے، وہ نفع پڑھا کرتے تھے اور ہر سال وہ کربلا زیارت کے لیے جاتے تھے۔ لیکن ایک سال جو ہے مجبوری کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس سال مہدی زیارت پہ نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جلسہ کرتے ہیں اور مہدی کو ہم لوگ
लोग मिलकर ज़ियारत करबला के लिए भेजते हैं। अब जो जलसा हुआ तो अब इसमें ये पास हुआ कि पूरी अंजुमन जो है करबला ज़ियारत के लिए जाएगी। हाँ आज़ादारों, पूरी अंजुमन करबला ज़ियारत के लिए पहुंची और जब ये अंजुमन करबला पहुंच गई, लोग जो है ज़रिए इमाम हुसैन पकड़कर गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। आखिर में ये हुआ कि नवा पढ़ा जाए। तो मेहदी ने कहा किसका नवा पढ़ा जाए? तो मेहदी ने कहा कि बयास को बंद करते हैं और खोलते हैं, जिसका नवा निकल जाएगा उसका नवा पढ़ेंगे। मेहदी ने बयास को खोला तो अली अकबर का नवा निकला, अली अकबर का नवा पढ़ा। बहुत जो है गिरिया हुआ, मातम किए लोग और पूरी अंजुमन आ गई। अब आने के बाद मेहदी सो गए। अब जो सोए तो ख्वाब में देखा कि कोई आया है, तो पूछा कौन? कहा आका। कहा कौन आका? कहा मेहदी करबला में तुम्हारा कौन आका हो सकता है? फिर उसके बाद जो है सवाल किया, कहा कि मेहदी ये बताओ कि हमारे चाहने वाले कैसे हैं? मेहदी ने कहा मौला बखैर है, देखे जिस तरीके से आप इमाम हुसैन को चाहते हैं उससे ज्यादा आपको इमाम चाहते हैं। कहा मेहदी ये बताओ हमारे शिया कैसे हैं? कहा मौला बखैर है। उसके बाद कहा ए मेहदी, अब जब करबला आना तो अली अकबर का नवा न पढ़ना। इतना सुनना था, मेहदी तड़प गए, हाथों को जोड़ा, कहा मौला क्या कोई रवायत गलत पढ़ दी? कहा नहीं मेहदी, तुमने कोई रवायत गलत नहीं पढ़ी। जब से तूने अली अकबर का नवा पढ़ा है मेरी माँ अब तक रो रही है। ए मेहदी, अब जब करबला आना अली अकबर का नवा न पढ़ना। हाँ राजाओं, ये अली अकबर है, जवान बेटा। कई तारीख में मक्तल में ये नहीं मिलेगा कि इमाम हुसैन ने कभी बद्दुआ की हो, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मक्तल में उस वक्त कि जब जवान बेटे को रुखसत कर रहे थे सीरत और सूरत में रसूल, तब उस वक्त इमाम ने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और कहा ए पिसर साथ खुदा तेरे नस्ल को मिटा दे, तू मेरे अकबर को मिटाना चाहता है। हाँ आज़ादारों, जवान बेटे का दर्द कैसा होता है। एक वाक़या आपको सुनाऊं कि एक शख्स था और वो करबला में ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़कर वो गिरिया कर रहा है, रो रहा है और कह रहा है मौला औलाद नहीं है, मौला हम ये चाहते हैं कि एक बेटा हो जाए और मौला वो बेटा जवान हो जाए और जब 18 साल का हो जाए तो फिर वो मर जाए। मौला मैं भी देखना चाहता हूँ कि जवान बेटे का दाग कैसा होता है। तो उस वक्त जो है एक आलिम मौजूद थे, उन्होंने सुना, तड़प गए कि ये कैसी दुआ कर रहा है, हम तो ऐसी दुआ कभी नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही वो शख्स हरम से बाहर निकला, वो आलिम भी उसके साथ साथ थे, यहाँ तक कि तल्लुकात हो गए, अच्छे तल्लुकात हो गए, घरेलू तल्लुकात हो गए, तल्लुकात बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मालूम ये हुआ कि उसके यहाँ एक लड़का हुआ है। वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि 18 साल का वो बेटा हो गया। जब 18 साल का हो गया तो वो आलिम जो है उस साल मुहर्रम में कहीं नहीं गए मजलिस पढ़ने, और उन्हें तो यकीन था। तो एक मरतबा क्या देखा कि वही शख्स बूढ़ा, उस बेटे का बाप बाजार में है, हाथ में झोला लिए हुए है, और ये आलिम भी थे कि इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। जैसे ही सुना झोले को फेंका और दौड़ते हुए घर पे आए, और जब दरवाजे पे पहुंचा हाथ को बुलंद किया, कहा मेरे माबूद मुझे मालूम हो गया बेटे का दर्द कैसा होता है, गम कैसा होता है। अब उसके बाद घर के अंदर दाखिल हुए, जवान बेटे की मैयत है, ऊपर चादर है। अब ये बूढ़ा जो है ज़ईफ बाप चादर को चेहरे से हटाया और हटाने के बाद झुका और झुकने के बाद पेशानी का बोसा लिया। ये अज़ादारों झुक तो गया लेकिन उठ न सका।
جب تک زندہ رہا عصا کے سہارے چلتا رہا۔ عزادارو وہ اکبر کی جب اجازت ملی اور علی اکبر جو ہے مقتل میں آئے، میدان میں آئے، جناب علی اکبر نے حملہ کیا، دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ عزادارو اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین کے پاس علی اکبر آئے اور کہا کہ بابا شدید پیاس لگی ہے۔ امام حسین نے کہا اے میرے لال پانی کی تو کوئی سبیل نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کہا تھا پانی کی کوئی سبیل نہیں ہے، آج جو ہے امام کے چاہنے والے ہر جگہ سبیل لگائے ہوئے ہیں، آؤ حسین کے نام پہ جو بھی پیاسا ہے پانی پیے۔ عزادارو امام حسین نے کہا اے میرے لال ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دیا، فوراً کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ عزادارو پھر علی اکبر مقتل میں آئے، اب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، ایک تیر علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ اب جو کیا ہوا، علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پر گرے اور ظالم نے جو برچھی کو کھینچنا چاہا، برچھی سینے میں ٹوٹ گیا۔ آواز دی بابا آخری سلام۔ اے عزادارو بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا ہوگا کہ جوان بیٹے کی میت پہ پہنچ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر جوان بیٹے کے پاس آئے تو کیا دیکھا، علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے، اشارہ کیا، امام حسین نے ہاتھ کو سینے سے ہٹایا۔ امام نے کیا منظر دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ امام نے دیکھا کہ سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آستین کو چڑھایا، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، تمام انبیاء کی روحیں آ گئی، زہرا جنت چھوڑ کر آ گئی، حسن آ گئے، رسول آ گئے۔ اے میرے لال، زہرا نے کہا اے میرے لال دودھ کا اثر دکھا دو، علی نے کہا اے میرے لال میرے خون کا تاثیر دکھا دو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا بسم اللہ یا علی کہہ کر اب جو برچھی کو کھینچی، کلیجہ بھی باہر نکلا، حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، ارے بیٹا ولدی اب تیرے بعد زندگی میں خاک ہے، اے بیٹا تم دنیا میں نہ رہے۔ یا حسین یا حسین یا ماں